شمشیر مہک کو ڈھونڈ لیتا ہے اور مہک کو کہتا ہے کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میری ہو، لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ وہ مہک کو گھسیٹ کر اندر لے جاتا ہے۔ شمشیر کہتا ہے آج تو ایک بار بات ہو ہی جائے۔ مہک کا باپ مہک کو کہتا ہے بیٹا تم اندر جاؤ، لیکن شمشیر کہتا ہے یہ اندر نہیں جا سکتی، یہ بھی یہیں پر رہ کر بات سنے گی۔ مہک کا ماموں شمشیر کو کہتا ہے کہ تم بڑے ہوگے بدماش، ہمارے بھی بدماشوں سے دوستی ہے، اگر یہاں پر بلا لیا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ شمشیر کہتا ہے بلاؤ تم انہیں، اگر نہیں بلا سکتے تو تم خاموش ہو کر کھڑے رہو، میری گن بھی اصلی ہے اور اس میں موجود گولیاں بھی اصلی ہیں، تمہیں میں یہاں پر گولی مار دوں گا۔ شمشیر مہک کے باپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، میں اس کے بغیر جی نہیں پا رہا، اگر میں نہیں جی پا رہا تو میں کسی کو بھی نہیں جینے دوں گا۔ مہک شمشیر کو کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں تم سے کتنی زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ شمشیر کہتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں تو تم میری ہو جاؤ۔ شمشیر مہک کے باپ کو کہتا ہے کہ جمعے والے دن بارات لے کر آؤں گا اور نکاح کروں گا مہک سے، اور مہک کو کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا۔ مہک کا ماموں اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اب ہم ان لوگوں کو یہاں پر نہیں رکھ سکتے، تم ان سے کہو یہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہ کہتی ہے آہستہ بولو کوئی سن نہ لے، لیکن یہ ساری باتیں مہک کا باپ سن لیتا ہے۔ شمشیر کا باپ اپنی بیوی کو کہتا ہے کیا ہوا، تم اتنی گمسم کیوں ہو، پریشانی ہے کیا کوئی؟ وہ بتاتی ہے شمشیر کی وجہ سے پریشان ہوں، نہ گھر میں رہتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ۔ وہاں پر شمشیر بھی آ جاتا ہے اور اپنے بابا صاحب کو کہتا ہے میں نکاح کر رہا ہوں مہک سے۔ تو اس کا بابا صاحب اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اس لڑکی کے کتنا خلاف ہوں۔ شمشیر کی بھابھی بھی گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے تو دارا اسے کہتا ہے تم کیوں گھر چھوڑ کر جاتی ہو؟ وہ کہتی ہے تمہارا بھائی اس گھٹیا لڑکی سے شادی کر رہا ہے، اب میں اس گھر میں اور نہیں رہ سکتی۔ دارا شمشیر کو سمجھانے آتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو بابا صاحب تمہیں آگ کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے گاڑیاں بھی کھڑی کر دی ہیں، کریڈٹ کا سارا سامان چھوڑ دیا ہے، میں یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ مہک کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ ہمیں یہ گھر اب چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ مہک بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا میں نے سوچا ہے کہ میں شمشیر سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن وہ کہتی ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شمشیر کا دوست اسے بتاتا ہے کہ گھر کا بندوبست ہو گیا ہے، مٹھائی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے آج تمہارے چہرے پر خوشی دیکھی ہے۔ شمشیر کہتا ہے ہاں آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہاں پر شمشیر کو مہک کی کال بھی آ جاتی ہے۔ مہک شمشیر کو کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شمشیر کا بھائی اپنے بابا صاحب کو کہتا ہے کہ ہم شمشیر کو آگ نہیں کر سکتے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ تو شمشیر کی ماں بھی کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو آگ نہیں کرنے دوں گی۔ تو دارا کی بیوی کہتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن شمشیر کے باپ کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ وہ شمشیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں راضی ہوں، اس لڑکی سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ سن کر شمشیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے بابا صاحب آپ کا شکریہ۔ دارا کی بیوی بابا صاحب کو کہتی ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ تو کہتے تھے یہ نکاح کبھی نہیں ہوگا۔ شمشیر کی بھابھی شمشیر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہارے پاس کوئی عزت غیرت کوئی حیا ہے، اس لڑکی نے تمہارے بابا صاحب کو گالیاں دی تھی، تمہاری ماں کو برا بھلا کہا تھا اور میرے اوپر پانی کا گلاس ڈالا تھا۔ احسن اپنے باپ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر میں ایسا نہ کرتا تو شمشیر صاحب کو مار دیتا۔ احسن مہک سے معافی مانگنے آتا ہے تو مہک اسے کہتی ہے اب کوئی فائدہ نہیں، اس ٹائم تو تم ڈر گئے تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو مہک، لیکن مہک احسن کو کہتی ہے کہ اب میرا شمشیر کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔